بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق عید ہفتہ کے 7 دنوں میں کسی بھی دن آ سکتی ہے، اور اگر یہ عید جمعۃ المبارک کے دن میں آ جائے تو گویا مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں جمع ہو جاتی ہیں۔ لیکن معاشرے میں کچھ لوگ ایک بے بنیاد اور جہالت پر مبنی بات پھیلاتے ہیں کہ ایسی عید جو جمعۃ المبارک کے دن میں ہو یہ ملک اور حکمرانوں کے لیے بھاری ہوتی ہے، یعنی بے برکت اور نحوست والی ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ جبکہ ہم احادیث کے اندر اگر غور کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اور صحابہ کرام کے دور مبارک میں ایسا ہوا ہے کہ عید الفطر جمعۃ المبارک کے دن میں آئی ہے، یعنی جمعۃ المبارک اور عید الفطر ایک ہی دن میں جمع ہوئے ہیں۔ چنانچہ جامع ترمذی کی روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یوم الجمعۃ یوم العید، کہ جمعہ کا دن بھی تمہارا عید ہی کا دن ہے۔ اسی طرح مصنف عبد الرزاق کی روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مبارک حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں عید الفطر جمعہ کے دن میں آ گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کے دن میں 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں۔ اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مصنف عبد الرزاقی کی یہ روایت ہے کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ موجود تھا کہ جمعۃ المبارک کے دن ہی عید الفطر آ گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر فرمایا کہ آج کے دن میں تمہاری 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں۔ اسی طرح سنن الکبریٰ کی روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جمعہ اور عیدین کی مسنون کی رات کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الغاشیہ اور سورۃ الاعلی تلاوت فرمایا کرتے ہیں، اور جب عید الفطر یا عید الاضحیٰ جمعہ کے دن میں آ جاتی تو آپ جمعہ کے اندر بھی سورہ غاشیہ اور سورہ اعلیٰ تلاوت فرماتے، اور عیدین کی نماز کے اندر بھی سورہ غاشیہ اور سورہ اعلیٰ تلاوت فرماتے۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں بھی اور صحابہ کرام کے دور مبارک میں بھی ایسا ہوا ہے کہ عید الفطر جمعۃ المبارک کے دن میں آئی ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے اس بارے میں کسی بھی قسم کی بے برکتی یا نحوست کے بارے میں کوئی بھی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ سامعین محترم، اسلام جاہلیت اور ایسی تمام بے بنیاد باتوں کو ہرگز بھی قبول نہیں کرتا۔ آپ سن کر یہ بات حیرت میں مبتلا ہوں گے کہ اسلام وہ اللہ کے تمام بنائے ہوئے مذاہب میں سے واحد مذہب ہے کہ جس کی بنیاد ہی تعلیم کے لفظ سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے 30 سپارے جو سب سے پہلی وحی کا آغاز ہوتا ہے تو اقرأ کے لفظ سے ہوتا ہے کہ پڑھیے، یعنی تعلیم اور تعلم، سیکھنا اور سکھانا، یہ اسلام کا بنیادی وصف ہے۔ جب دین کا علم حاصل کرنے کے لیے میں اور آپ کوشاں ہوں گے تو پھر ایسی جہالت کی باتیں ہماری نسلوں میں پھر سفر نہیں کریں گی۔ لہٰذا اس بے بنیاد اور جہالت پر مبنی بات کو معاشرے کے اندر ختم کرنے کا ایک طریقہ اور سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ جہاں پر آپ کو ایسی کوئی بات سننے کو ملے یا کوئی آپ کے تعلق والا آپ کو ایسی بات یا ایسا میسج شیئر کرے تو فوراً اس کو متنبہ کیا جائے کہ یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے لیے اگر عید الفطر اس بار جمعۃ المبارک میں آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکتوں کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔